جب ایک بار ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ تو کام ہو گیا نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے کہہ دیا۔ پھر اس کا وظیفہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس کی تسبیح کرنے کا ہمیں شیخ کامل جو مرشد کریم ہوتا ہے وہ حکم کیوں دیتا ہے کہ اس کا وظیفہ پڑھو، اس کی تسبیح کرو، اس کا ورد کرو؟ کیوں کہتا ہے کہ یہ جو تیرے دل میں خناس بیٹھا ہے، غیر اللہ بیٹھا ہے، اس کو باہر نکال؟ یہ لا الہ کا کلمہ اپنے دل سے پڑھ، اور اس دل کے اندر یہ جو غیر اللہ کی محبت ہے اس کو باہر نکال۔ اور یہ دل جو ہے وہ اللہ رب العزت کا حجرہ ہے، تو کس طرف پھر رہا ہے؟ اے تن رب سچے دا حجرہ پا فقیرہ چاہتی ہوں، نہ کر منت خواج خضر دی اندر تھیں حیاتی ہوں، شوق دا دیوا بال ہنیرے لبی وسط کھڑاتی ہوں، مرن تھی اگے مر رہے جنہ حق دی رمز پچھاتی ہوں۔ جنہوں نے حق کی رمز کو پہچان لیا، کون تھے وہ؟ جنہوں نے لا الہ کا ورد کیا، جنہوں نے اس کلمے کا ورد کیا اور دل میں بسا لیا مرشد کامل کے کہنے پر، اس کا ورد کیا اور دل سے غیر اللہ نکل گیا۔ اب غیر اللہ چلا گیا، یہاں سے شیطان نکل گیا، اب کون رہ گیا؟ اب صرف آپ رہ گئے۔ اب فقر کی تعلیم کیا کہتی ہے؟ فقیر یہ کہتا ہے کہ اب یہ جو تو رہ گیا ہے، یہ تو جو ہے وہ اپنے آپ سے نکل۔ اب یہ جو دل میں ہے نا کہ اب میں رہ گیا، شیطان تو نکل گیا، اب میں رہ گیا۔ فقر کہتا ہے، فقر کی تعلیم کہتی ہے کہ اب تو بھی نکل۔ جب تو اپنے آپ سے نکل جائے گا تو پھر اللہ رب العزت اس دل کے تخت پر آ کر بیٹھے گا، اللہ رب العزت اس دل میں بسیرا فرمائے گا، اللہ رب العزت اس دل میں آ کر رہے گا۔ اور جب اللہ اس دل میں ہو، غیر اللہ کی محبت نہ ہو، نفسی خواہشات نہ ہو، کسی بھی قسم کا لالچ نہ ہو، اس دل میں دنیا داری نہ ہو، دو نمبری نہ ہو، دغا بازی نہ ہو، جب اللہ رب العزت کی محبت اس دل میں بسے گی پھر تو فقیر بنے گا۔ یہ تن اللہ رب العزت کی یاد سے منور رکھنے کی جگہ ہے، یہ دل ہمیشہ اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے، یہ دنیاوی لالچوں یا دنیا داری سے نہیں آباد ہوتا بلکہ اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے۔ اس لیے باہر کی دنیا کا جائزہ تو لے ہی لیتا ہے، اپنے دل کی دنیا کو بھی دیکھ۔ جب اپنے دل کی دنیا کو دیکھے گا پھر بات بنے گی، پھر انسان کو پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ اس نے کیا کرنا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کس حد تک اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کر رہا ہے، وہ کس قدر اپنے رب ذوالجلال کی عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ اور اپنے اندر کو صاف اور پاکیزہ کرنا یہ تیرے اختیار میں ہے، کیونکہ سارا کچھ تیرے اندر ہے۔ جب تو اپنے اندر کو صاف رکھے گا، اس کو پاکیزہ کرے گا، یہ تیرے اختیار میں ہے۔ اپنے اندر کو پاک رکھے گا، اللہ کی یاد کو اپنے دل میں بسائے گا، تو اسے اصل زندگی کہتے ہیں۔ لطف اس زندگی کا پھر آئے گا۔ دنیاوی زندگی تو بندے کو اس قدر پھنسا لیتی ہے، اتنی الجھنوں میں پھنسا لیتی ہے کہ بندہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا۔ اور فقر ہمیں کیا بتاتا ہے؟ فقیر ہمیں کیا بتاتا ہے کہ لا الہ دا کلمہ پڑھ کے منہ کعبے وال موڑ، الا اللہ دا نعرہ لا کے دل دا بوہا کھول، پڑھ محمد الرسول اللہ کامل کر ایمان، چلے پا شیطان نو تو راضی کر رحمان۔ فقر کی تعلیم تو ہمیں یہ کہتی ہے فقیر بننا ہے تو اس طرح بننا پڑے گا کہ پہلے غیر اللہ کی محبت کو دل سے نکال، یہاں سے تمام نفسی خواہشات دنیا داری کو نکال، پھر لا الہ کا ورد کر۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پھر فرمایا نا کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من وچ لائی ہوئی، کہ مرشد نے لا الہ الا اللہ کی بوٹی ہمارے دل میں لگا دی۔ پھر ہم نے کہا نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی۔ پھر جب لا الہ کا کلمہ مرشد کامل نے ہمیں پڑھایا، وہ رگ رگ میں اس قدر بس گیا، ہم نے نفی کی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اس بات ہوا محمد رسول اللہ، نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، پھر اندر بوٹی مشک مچایا۔ جب مرشد کامل نے لا الہ کا کلمہ ہمیں پڑھایا اور ہمیں ورد کرنا سکھایا، ہماری رگ رگ میں کلمہ حق جاری ہوا، تو پھر اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلنتے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جننے بوٹی لائی۔ جو ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، شریعت تو پڑھ ہی لیتے ہیں، علماء کرام ہمیں شریعت تو پڑھاتے ہیں، لیکن طریقت، معرفت، حقیقت، روحانیت، یہ چیزیں بھی ہمیں سیکھنی چاہیے اور ہمیں سکھانی چاہیے۔ صرف ہمیں ایک ہی چیز نہیں کہ صرف شریعت پڑھ لی تو بس بات بن گئی، نہیں،
معرفت کو بھی سیکھنا چاہیے، حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے، طریقت کو بھی دیکھنا چاہیے۔ روحانیت اصل میں کیا ہے، روحانیت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ ان کے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ، مرشد کامل، شیخ کامل جو آپ کا ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے یہ ہمیں ساری تعلیم حاصل ہوتی ہے۔ اے تن میرا چشمہ ہووے مرشد ویکھ نہ رجاں ہو، لولوں دے مڈ لکھ لکھ چشمے ہک کھولاں ہک کجاں ہو، انہاں ڈٹھیاں صبر نہ آوے ہور کدے ول پجاں ہو، مرشد دا دیدار وے باہو مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ ان کے پاس بیٹھیں گے، ان کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ روحانیت کیا ہے، تصوف کیا ہے، معرفت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، شریعت کیا ہے۔ اصل میں پھر پتہ چلے گا انہوں نے مقام ولایت حاصل کیا ہے تو اللہ رب العزت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق ادا کرنے، اور اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کے پیارے حبیب محمد عربی آقا لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کر کے، دین کو پڑھ کے، دین کو سمجھ کر، اس پر عمل کر کے مقام ولایت حاصل کیا ہے۔ ہمارے ہاں ایسا رواج بن چکا ہے، ہمارے ہاں اس طرح ہوتا ہے، نہ شریعت پر عمل، نہ طریقت پر عمل، نہ معرفت کا پتہ، نہ تصوف کا پتہ، نہ سنت کا پتہ، نہ اللہ اور اس کے رسول کے حقوق ادا کرنے کا پتہ، تو کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم صوفی ہیں، ہم کلندر ہیں، ہم درویش ہیں، ہم فقیر ہیں۔ اور بھائی تو فقیر کون سا فقیر ہے؟ تجھے تو فقیر کی فے کا نہیں پتہ۔ فقیر سب سے پہلے فاقہ کاٹتا ہے، اور تو خواہشات کی ٹوکری اپنے سر پہ سجائے ہوئے خود کو فقیر کہتا ہے، اپنے اندر غیر اللہ کی محبت کو سجائے ہوئے ہے، مال و دولت دنیا داری کو اپنے اندر سجائے ہوئے اور خود کو فقیر کہتا ہے۔ تو فقیر نہیں ہے، تو دنیا دار ہے، تو کاروباری ہے۔ فقر کی تعلیم یہ کہتی ہے کہ تو جس طرف دیکھے تجھے رب نظر آئے، تیرا جو کام ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، تو جو کام کرے تجھے رب نظر آئے، تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ جلوے تیری ذات کے کو بکو ہیں، میں جدھر دیکھتا ہوں بس تو ہی تو۔ اسے تو پھر رب ہی نظر آتا ہے، اسے کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی۔ اور اس بات کو بھی سمجھیں، کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جو علم حاصل کرتے ہیں اور ساتھ میں کہہ دیتے ہیں نہ علماں وچ پھسا سانوں کوئی یار دی گل سنا سانوں۔ یہ مذاق سمجھا ہے اس بات کو؟ ارے صوفیہ کرام نے اگر اس شعر کو لکھا ہے تو ان کا رنگ بھی سمجھیں، ان کا حسن بھی سمجھیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس علم میں نہ پھنسا دینا جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے، ہمیں اس علم میں نہ پھنسا دینا جس میں لالچ، ہوس، تکبر ہو، جس میں کینہ ہو، جس میں دشمنی ہو، جس میں دو نمبری ہو۔ ہمیں اس علم میں نہ پھنسا دینا جو ہمیں حضور کی شریعت سے دور کرتا ہو، حضور کی سنت سے دور کرتا ہو۔ ہمیں اس علم میں نہ پھنسا دینا جو ہمیں حضور سے دور کرتا ہو۔ ہمیں اس علم میں نہ پھنسا جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے۔ ہمیں صرف حضور کی بات سنا۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لالچ، ہوس، تکبر اس علم میں نہ پھنسا، بس ہمیں محمد عربی کی بات سنا۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات وہی سنا سکتا ہے جسے حضور کے مرتبے کا پتہ ہوگا، جسے حضور کے مقام کا پتہ ہوگا، جسے حضور کی شان کا پتہ ہوگا۔ اس کے لیے بھی ہمیں علم کو پڑھنا پڑے گا کہ حضور کا مقام کیا ہے، حضور کی شان کیا ہے، ہمیں بھی وہ پڑھنا پڑے گا، پھر ہمیں بتانا پڑے گا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ علماں وچ پھسا سانوں، نہ علماں وچ پھسا سانوں، بس یار دی گل سنا سانوں۔ ہمیں حضور کی بات سنائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح بسر کیا، انہوں نے زندگی گزارنے کے طریقے ہمیں کس طرح بتائے ہیں۔ ہمیں وہ علم بتا، ہمیں شیطانی علم نہ بتا جس میں ہمارے دل میں ہوس پیدا ہو جائے، یہ دنیا داری پیدا ہو جائے، یہ معاملات جو دنیا داری کے ہیں ہمارے دل میں وہ پیدا ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس علم میں نہ ہمیں پھنسا، بلکہ اس علم میں پھنسا جس میں حضور کی بات ہو، کہ پڑھ پڑھ مسئلے روز سناویں، کھانا شک شبے دا کھاویں، دسیں ہور تے ہور کماویں، اندر کھوٹ باہروں سچیار، علموں بس کریوں یار۔ اس علم سے کہا ہے انہوں نے بس کر۔ یہ جو علم تمہیں اندر کی کھوٹ سکھائے اور باہر سے سچیاری، اس علم کو کہا ہے کہ بس کر۔ یہ اس علم میں ہمیں نہ پھنسا دینا کہ جس میں اندر کی کھوٹ اور باہر تو سچا پھر بنتا پھرے۔ کھانا شک شبے دا کھاویں، کہ اگر تو کھانا کھائے تو وہ بھی شک شبے کا، پتہ نہیں حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ اس علم میں ہمیں نہ پھنسا کہ پڑھ پڑھ نفل نماز گزاریں، اچیاں بانگاں چانگاں ماریں، ممبر تے چڑھ واز پکاریں، کیتا تینوں ہرس خوار، علموں بس کریوں یار۔ اس علم کا کہا گیا ہے کہ بس کر، کہ تیرے دل میں ہرس پیدا ہو، ممبر پر بیٹھ کر واز بھی پکاریں اور پھر بھی تیرے دل میں ہرس ہو،
اس سے کہا ہے کہ بس کر، ہمیں وہ علم نہ بتا، ہمیں حضور کی بات سنا، اور وہ باتیں ہمیں نہ بتا جس میں صرف تیرا مفاد ہے، اور اس طرح کے مسئلے ہمارے سامنے بیان نہ کر جس میں ہمارے دل میں ہرس پیدا ہو، لالچ پیدا ہو۔ پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کہاویں، الٹے مسئلے گھروں بناویں، بے عقلانو لٹ لٹ کھاویں، الٹے سدھے کریں اقرار، علم و بس کریو یار۔ صوفیہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس علم سے تو بس کر جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پڑھ پڑھ ملا ہوئے قاضی، اللہ علم و باجوں راضی۔ اس علم کے بغیر اللہ راضی ہے۔ جو تجھے ہرس پیدا کر دے، وہ تیرے دل میں علم نہیں ہے تو پھر اللہ راضی ہے تیرے پہ۔ پڑھ پڑھ ملا ہوئے قاضی، اللہ علم و باجوں راضی۔ ہووے ہرس دنوں دن تازی، نفع نیت وچ گزار، علم و بس کریو یار۔ یہ کہا ہے صوفیہ کرام نے۔ یہ بات وہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ قرآن و حدیث کا علم چھوڑیں، ہمیں یار کی بات سنائیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھا کریں۔ ہر طرف کتابوں کے ڈھیر لگے ہوتے ہیں، علم پڑھنا ہوتا ہے، آپ علم پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کے دل میں، آپ کی دل کی جو دنیا ہے وہ اس دنیا میں مگن ہوتی ہے جس میں تو رہ رہا ہے۔ کہ پڑھ پڑھ علم لگاویں ٹھیر، علم کتاباں چار چفیر، گردے چانن وچ ہنیر، باجوں راہبر خبر نہ سار، علم و بس کریو یار۔ اس علم سے آپ نے بس کرنا ہے کہ جس میں راہبر بھی نہ ہو، رہنما بھی نہ ہو، خود ہی پڑھتے جائیں اور خود اپنے مفاد کے مسئلے بیان کرتے جائیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو ہم بھول جائیں۔ بھائی علم تو حاصل کیا ہے، علم تو آپ نے حاصل کیا ہے، لیکن شیطان والا علم حاصل نہیں کرنا جس میں تکبر ہو۔ بوتا علم عزازیل نے پڑھیا، چگا جا او سیدھا سڑیا، گل وچ توک لعنت دا پڑھیا، آخر گیا او بازی ہار، علم و بس کریو یار۔ اس شیطان کے علم سے بس کرنا ہے تو نے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے نہیں منع کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ ہے، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، ہمیں وہ علم بتا۔ اس علم کی بات کر رہے ہیں صوفیہ کرام۔ اس بات کو سمجھا کریں، پھر زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔